تاریخ کی کتابوں میں اسلام سے پہلے گزر جانے والے انبیاء کے بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جن کو اسرائیلیت کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں جن لوگوں کی کہانیاں اور واقعات سب سے زیادہ مشہور ہوئے ان میں سے ایک ملکہ ایزابیل کا قصہ ہے۔ اس واقعے میں لوگوں کے لیے بہت سبق اور عبرت ہے۔ ملکہ ایزابیل حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ملکہ بنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے تو ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احباب کے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دو حصوں جنوبی فلسطین اور شمالی فلسطین میں بڑھ گئی۔ جنوبی فلسطین میں ریاست یہودیہ قائم ہوئی جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ ناظرین، اس وقت لبنان کی شہزادی ملکہ ایزابیل کی خوبصورتی کے چرچے پورے لبنان اور شام میں مشہور تھے، اور اسرائیل کا بادشاہ اخیب ملکہ کی خوبصورتی اور شہرت سے متاثر ہو کر اس سے شادی کر کے اسے اسرائیل لے آیا۔ ان دونوں شام اور لبنان میں بال نامی بت کی پوجا کی جاتی تھی۔ ملکہ ایزابیل بھی بال کو پوجتی تھی۔ ملکہ ایزابیل نے بادشاہ اخیب کو بھی اپنی روش پر لگانا شروع کیا۔ بادشاہ اخیب نہایت زن مرید ثابت ہوا اور ملکہ ایزابیل کے ساتھ بال نامی بت کی پوجا کرنے لگا۔ اس نے اسرائیل کے صدر بال کا ایک بہت بڑا مندر تعمیر کروا دیا اور اس مندر کی چھت پہ 4 منہ والا سونے کا ایک بت بنایا گیا۔ اس کی خدمت میں 400 خادمائیں رکھی گئیں۔ بادشاہ اخیب نے دیکھا کہ اس کی رعایا بھی بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس سے پہلے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا توحید پرستی اور شریعت موسوئی پر امر پیرا تھے۔ رفتہ رفتہ اس بت کے ارد گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس مندر میں قربانیاں پیش کرتے اور سونے اور زیورات کے نذرانے بھی پیش کرتے تھے۔ اس بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بال بک مشہور ہو گیا۔ پورے ملک میں بال کے نام کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئیں، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے ہٹ کر بت پرستی کا شکار ہو گئے۔ مگر اس بت پرستی کے دنوں میں بھی اس ملک میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو خدا کی وحدانیت کے پر یقین رکھتے تھے، لوگوں کو برے کاموں سے روکتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے۔ انہی نیک لوگوں میں سے ایک شخص یرمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک دن ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیب بال کے مندر میں پوجا کر رہے تھے اور حضرت یرمیہ ان کے پاس چلے گئے اور بادشاہ اخیب سے مخاطب ہو کر بولے کہ تم بت پرستی کرتے ہو، اسے چھوڑ دو۔ بادشاہ اخیب حضرت یرمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر خاموش رہا، جبکہ پوجا میں خلل ڈالنے کی وجہ سے ملکہ ایزابیل کو اس شخص پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک سپاہی سے نیزہ لے کر حضرت یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ زمین پر گر پڑے اور آپ کی نظریں ملکہ ایزابیل کی طرف تھی۔ آپ نے مرتے وقت ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی وجہ سے بے گناہ مار دیا۔ ایک وقت آئے گا کہ تو بھی اس طرح ماری جائے گی اور تیری لاش جنگلی کتے کھائیں گے۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ ملکہ ایزابیل سے خوفزدہ ہو گئے اور اہل ایمان کے حوصلے پست ہو گئے، اور لوگ جان گئے کہ ان کا بادشاہ ملکہ کے کتنے زیادہ اثر ہے۔ اور یوں ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل پر توحید پرستی سے ہٹا کر بت پرستی پر لگا دیا تھا۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی اسرائیل پر اپنا نبی بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے آیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ نے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر سوائے 1-2 افراد کے کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ملکہ ایزابیل نے آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے عرب کے علاقوں کا رخ کیا اور آپ عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ نے اپنے اللہ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، بنی اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا، یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔
اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارا کوئی محبوب بال کے 450 نبی ہیں، تو ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس کو تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ ایک پہاڑی پر بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کری۔ وہ صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کری۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزابیل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ بادشاہ اخیب پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے بال کے نام تمام پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی سے بارش کی درخواست کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل پر خوب بارش برسائی۔ قحط ساری دور ہو گئی، ان کی فصلیں ہری بھری ہو گئیں اور ان لوگوں کی خوشحالی دوبارہ لوٹ آئی۔ بادشاہ اخیب جب محل میں دوبارہ لوٹ کر آیا تو ملکہ ایزابیل نے اسے پھر سے گمراہ کر کے توحید پرستی سے ہٹا کر دوبارہ بال کی پرستش میں لگا دیا، اور بادشاہ کے دل میں حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف اتنا زہر بھرا کہ ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیب دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیب نے بنی اسرائیل کا دوبارہ بت پرستی پہ لگایا، اور یوں بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کی کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود توحید کے منکر ہو گئے۔ شراب نوشی، جوا اور بت پرستی دوبارہ اس معاشرے میں عام ہو گئی۔ اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے اس شہر کو چھوڑا اور کوہ سینا پر چلے گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ اس قوم کو عبرتناک سزا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر دیا۔ فلسطین کے 2 حصوں یہودیہ اور اسرائیل کی سرحدوں پر وحشی قبائل آباد جو شہروں پر لوٹ مار کرتے، لوگوں کو مارتے اور اپنا گزر بسر کرتے تھے، ان کی تعداد اب رفتہ رفتہ بہت بڑھ گئی تھی۔ اس وحشی قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، لوٹ مار کی، لوگوں کو مارا، قتل کیا اور اس پورے شہر کو آگ لگا دی۔ وحشیوں نے بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابیل کو اور اس کی بیٹی کو بھی مار دیا اور ملکہ ایزابیل کی لاش کو شہر کی سڑکوں پر پھینک دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ جنگلی کتوں نے ملکہ ایزابیل کی لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ وہ ملکہ جو نہایت مغرور اور سفاک، جسے اپنے حسن اور اپنے دولت پر بہت ناز تھا، جو خدا کی وحدانیت سے ٹکرا گئی تھی، اللہ نے اس کے غرور، تکبر اور شرک کے بدلے عبرتناک سزا دی۔ آج بھی لبنان میں بالبک شہر کے کھنڈرات لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، آمین۔